بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دورائے قرآن کا یہ پروگرام جو کہ آج سورہ آل عمران آیات 64 سے 74 پر مشتمل ہے، لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ علاقہ نیکش کا یہ پروگرام ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعدا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ اس آیت سے تبلیغ و دعوت کا اہم اصول ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جماعت کو دعوت دینے کا خواہش مند ہو جو عقائد و نظریات میں اس سے مختلف ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مخالف عقیدہ والی جماعت کو صرف اسی چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلہ کی طرف دی جس پر دونوں کا اتفاق تھا۔ تحاجون اس کا مادہ ہے جیم بمانی جھگڑا کرنا۔ الحجتہ بھی اس میں سے ہے، اس دلیل کو کہتے ہیں جو صحیح مقصد کی وضاحت کریں۔ المحاجتہ وہ جھگڑا جس میں ایک دوسرے کو اس کی دلیل سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ المنجد میں اس مادہ سے مشتق الفاظ کے معنی میں دلیل میں غالب ہونا، قصد کرنا، مقدس مقامات کی زیارت کرنا، باہم جھگڑا کرنا، دعویٰ کرنا، دلیل پیش کرنا وغیرہ شامل ہے۔ ہمارے عربی کلاس کے اسٹوڈنٹ انشاءاللہ اس مادے سے واقف ہیں مزید فی ایک ابواب میں۔ قرآن مجید میں اس لفظ کے وجوہ استعمال مختلف ہیں، جن میں سے پہلا استعمال حج کرنا ہے، جیسے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، سورہ بقرہ آیات 97۔ دوسرا معنی ہے جھگڑا کرنا، فی ہذہ الآیہ، اس آیت میں یہ مذکور ہے، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ تیسرا معنی سال ہے، جو کہ الا ان تاجرنی ثمانی حجج۔ چوتھا معنی حجت اور عذر کے ہیں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ اور پانچویں حجت یعنی ناقابل شکست دلائل پر مبنی موقف اور عقیدہ۔ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومی۔ حجت دلیل ما کان حجتہم الا ان قالوا، جیسے دعوائے اسلام و توحید سب میں مشترک تھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم بھی اس میں بھی سب شریک تھے۔ اور یہود و نصارہ میں سے ہر ایک فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ ابراہیم ہمارے دین پر تھے،
یعنی معاذ اللہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ حالانکہ تورات پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جیسے عیسائی مانتے تھے، دونوں ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا اور ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 66 میں بتایا کہ تمہارے علم اور دیانت کا تو یہ حال ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم ہے، یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا اور مسیح علیہ السلام کے واقعات یا نبی آخر الزمان کی بشارت، ان میں تم جھگڑ چکے، لیکن جس چیز سے تمہیں بالکل مس تک نہیں، نہ اس کی کبھی ہوا تمہیں لگی ہے، اسے تو خدا کی سپرد اس کو تو خدا کے سپرد کر دو، وہی جانتا ہے۔ آیت 67 میں ابراہیم علیہ السلام حنیف اور مسلمان تھے، حنیف اور مسلم تھے۔ حنیف کے معنی جو کوئی ایک راہ پکڑے اور سب باطل راہیں چھوڑ دے، اور مسلمان سے مراد تسلیم و تفویض اور فرما برداری ہے۔ چنانچہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ آیت 68 میں اسی لیے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَإِنِ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، سورہ نحل آیت نمبر 123۔ حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ، یعنی ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، میرے ولی دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ آیت نمبر 68، ان اولى الناس بإبراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ پھر آیت 69 میں یشعرون، اشعر اس کا مادہ شین عین را ہے، اشعار بال اس کی جمع اشعار، شعرتا کذا یعنی بال کی طرح باریک علم حاصل کرنا، مشاعر کے معنی حواس کے ہیں، اشعار وہ لباس جو انسان کے جسم کے ساتھ ملا رہتا ہے، اور اسی طرح پاس ورڈ کو بھی شعر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس لفظ کے وجوہ استعمال جو ہے کافی سارے ہیں۔ اس لفظ کے جو ہے تو یہ یہودیوں کے حسد اور بغض کی وضاحت ہے جو وہ اہل ایمان سے رکھتے تھے، اور اسی عناد کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ آیت نمبر 70 میں یعنی تم تورات کے قاتل ہو، جس میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے متعلق بشارات موجود ہیں جن کو تمہارے دل سمجھتے ہیں، اور اپنی خلوتوں میں ان چیزوں کا اقرار بھی کرتے ہو، پھر کھلا قرآن کریم پر ایمان لانے اور خاتم النبیین کی صداقت کا اقرار کرنے سے کیا چیز تمہیں روک رہی ہے؟ خوب سمجھ لو، قرآن کا انکار کرنا تمام پچھلی کتب سماویہ کا انکار کرنا ہے، تورات زبور کا بھی انکار کرنا ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ آیت نمبر 71 میں ہے کہ یہودیوں کے 2 بڑے جرائم کی نشاندہی، انہیں ان سے باز رکھنے کی تلقین۔ پہلا جرم حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا،